اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا لیکن جب وہ الٹا پھر گیا تو نچلوں سے نیچ ہو گیا۔ محترم حاضرین و ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ملک کی سطح پر جو ہے مہم کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا عنوان ہے موریلٹی از فریڈم، یعنی اخلاقی محاسن آزادی کی ضامن۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ ہم جو ہے آج کی نشست کا اہتمام کیے ہیں، اور آج ہمارے بیچ موجود ہیں محترم جناب محمد سلیم انجینئر صاحب۔ تو ان کا مختصر سا تعارف میں آپ لوگوں کو دیتی چلوں۔ ابھی پریزنٹلی آپ جو ہے نیشنل کنوینر ہیں دھارمک جن مورچہ کے، جو کہ جوائنٹ فورم ہے ریلیجیس لیڈرز اور گروز کا، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے سدبھاونا منچ اور فورمز کو قائم کرنے کے لیے کوششیں آپ کی جاری ہیں، اور پریزنٹلی نیشنل جنرل سیکریٹری ہیں آپ FDCA کے، یعنی فورم فار ڈیموکریسی اور کمیونل ایمیٹی کے۔ ابھی نائب امیر جماعت کی حیثیت سے آپ جو ہے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اس مہم کے سلسلے میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہم جو ہے اخلاقی محاسن آزادی کی ضامن، تو آج کا انسان جو ترقی کر چکا ہے، 21ویں صدی کا آج کا انسان جو ہے خلا میں پہنچ چکا ہے اور چاند پر پہنچ چکا ہے، مطلب جو ہے جتنا بلندیوں پر وہ پہنچ چکا ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ اتنا ہی زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس کے کیا مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم کچھ علمی گفتگو کریں گے۔ تو آپ سے سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ اخلاقی محاسن آزادی کی ضامن، تو یہ دور حاضر میں جو ہے ہم آزادی کا اور غلامی کا صحیح تصور ہم کو دینا ہے اس مہم کے ذریعے۔ تو دور حاضر میں غلامی کے ایسی کون سی شکلیں ہیں جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، اور جن سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی شعبہ خواتین کو اور پورے ملک کے شعبہ خواتین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم عنوان پر اور بہت ضروری اور ریلیونٹ ایشو پر یہ مہم پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت ہم نے ہر میدان میں ترقی کی ہے، لیکن اخلاق کی اعتبار سے ہمارا ملک اور ہمارا سماج بہت تیزی سے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج کا یہ دور 21ویں صدی کا دور، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور، مختلف نظریات میدان میں ہیں، تو اب وہ غلامی کی جو وہ روایتی شکلیں ہیں وہ تو اب موجود نہیں ہیں، لیکن اب غلامی کی دوسری شکلیں، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ شکلیں ایسی شکلیں ہیں کہ جن کو انسان یا معاشرہ یا خواتین اس کو غلامی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کو آزادی سمجھا جا رہا ہے، اس کو امپاورمنٹ سمجھا جا رہا ہے، لیکن دراصل ہے وہ غلامی۔ مثلا جو ہمارا سرمایہ دارانہ پورا نظام ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کو جس طرح سے ابھارا جا رہا ہے، اور اس میں خواتین کو مردوں کے برابری کی بات کہہ کر، ایکولیٹی کی کہہ کر ان کے اوپر ایک طرح کی غلامی تھوپی جا رہی ہے، اور سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ خواتین کی لبریشن اور آزادی جو ہے وہ یہ پورا سسٹم اور کلچر چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کی خدمت کے لیے خواتین کو، اس کی حیا کو، اس کی ڈگنیٹی کو اور اس کی وومن ہوڈ کو ایک طرح سے داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ خواتین کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، خواتین کو برابری کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک قسم کی غلامی اس وقت ہے پوری دنیا میں، اور ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ تو اس مہم کے ذریعے یہ شعور بیدار کرنا مقصود بھی ہے، اور کوشش بھی کی جانی چاہیے کہ یہ خواتین کو معلوم ہو کہ یہ مغربی تہذیب میں جو آزادی کا جو تصور دیا جا رہا ہے وہ اصلاً آزادی نہیں بلکہ غلامی کا تصور ہے،
اور اس میں خواتین کی، عورت کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے، اس کی حیا کو ایک طرح سے کم کیا جا رہا ہے، جو اس کی بنیادی نیچر ہے خواتین کی. تو یہ ایک چیز ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور کنزیومرزم جو ہے آج کا، وہ اس میں جس طرح سے چیزوں کو مارکیٹ فورسز کام کرتی ہیں، اور اس مارکیٹ کو بڑھانے میں اور اس کو باقی رکھنے میں، اس کو ترقی دینے میں خواتین کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے. خواتین پر وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو ان کی فطرت کے خلاف ہے، اور ان پر دوہرا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ بحیثیت خواتین جو ان کی بنیادی اور جو نیچرل ڈیوٹیز ہیں ان کے علاوہ وہ اور ڈیوٹیز بھی انجام دیں جو ان کی اصلاً ڈیوٹی نہیں ہیں، اور وہ کام بھی جو مردوں کو کرنے چاہیے ان میں بھی وہ حصہ لیں. تو عورت پر ایک دوہرا بوجھ ڈالنے کی کوشش جس طرح سے ہو رہی ہے، یہ بھی غلامی کی ایک شکل ہے، ہم سمجھتے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے ہم کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا ہو، اور لوگوں میں بتایا جائے کہ بائی نیچر جو ہے عورت اور خاتون جو ہے وہ اس پوری کائنات میں اس کا ایک اہم رول ہے، اور اس ایک جنریشن کو برنگ اپ کرنے میں، سوسائٹی میں ایک ڈیکورم مینٹین کرنے میں، گھر کو اور خاندان کو سنبھالنے میں اس کا جو رول ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اکیڈمکس میں اور سائنس میں اور بزنس میں جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو نمایاں کر سکتی ہے وہاں جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنی بنیادی جو دائرہ ہے ان کو متاثر کیے بغیر ان کاموں میں بھی خواتین کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور کی جو غلامی ہے وہ ایک خطرناک قسم کی غلامی ہے، اور اس کو آزادی اور امپاورمنٹ اور لبریشن اور ایکولیٹی کے نام پر اس غلامی کو ہماری بہنوں اور بیٹیوں پر تھوپا جا رہا ہے. تو ابھی ہم اگر اخلاقیات کی بات کریں تو اخلاقیات کے اصولوں کو سماج میں نافذ کرنے کا حق جو ہے کس کو حاصل ہے؟ مطلب جسے سارا سماج جس کو قبول کر سکے. دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ کس چیز کو اخلاق مانا جائے اور اس کا سورس کیا ہو، کہ یہ منیمم اخلاق ہے جس کی پابندی ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ بات ہم معاشرے اور سماج پر چھوڑیں گے تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. لیکن کچھ اخلاقی جو پہلو ہیں وہ اتنے بیسک اور نیچرل ہے کہ ہر شخص اس پر ایگری کرے گا. لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے اور جو پیمانے دیے ہیں اس سے طے کیا جانا چاہیے کہ اخلاق جو ہیں اس کا مقام کیا ہونا چاہیے، اور کون سی چیز بد اخلاقی سمجھی جائے گی، کون سی چیز بے حیائی سمجھی جائے گی، کون سی چیز حیا سمجھی جائے گی. وہ پیمانہ سماج خود طے نہیں کر سکتا، کیونکہ آج سماج کو طے کرنے کی آزادی جو سماج نے لی ہے، اور مغربی تہذیب ایک نئے پیمانے مقرر کر رہی ہے، اور اس میں خواتین کی ڈگنیٹی کو ایک طرح سے تار تار کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے مرد و خواتین کو بنایا ہے اور اس نے رول طے کیے ہیں، وہ مرد اور خواتین کی خوبیوں اور ان کی لمیٹیشنز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس نے جو پیمانے سیٹ کیے ہیں اخلاق کے، اور ان کی پابندی ہونی چاہیے. تو وہ ہے. دوسرا، نافذ کرنے کا جہاں تک سوال ہے، تو ظاہر ہے کہ نفاذ تو انسان خود اپنے کمٹمنٹ سے کرتا ہے، جس کا عقیدہ ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اور ایسا نہ کرنے پر میرے رب کی نافرمانی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا، فساد برپا ہوگا، اور آخرت میں اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ جو عقیدہ اور یہ جو یقین ہے وہی نافذ کرنے کا اصل ذریعہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سماج کا ایک اوورال ماحول بھی اس کو نافذ کرتا ہے، کہ اوورال سماج اگر کسی برائی کو برائی ہی نہ سمجھے تو وہ اس کا سماج میں جو ہے وہ اخلاقی معیار قائم نہیں ہوگا. تو سماج میں وہ ماحول بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق کو صحیح معنی میں اخلاق سمجھا جائے، اور جو بے حیائی ہے یا اخلاقی حدود سے
گری ہوئی چیزیں ہیں ان کو سماج بھی اسی نگاہ سے دیکھے. تو یہ نفاذ کی جو قوت ہے فرد پر ہے اور کسی حد تک سماج پر ہے، اور اگر پھر بہت زیادہ کوئی ایکسیپشنل چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے قانون بھی اور سسٹم بھی ایک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ان کی کھلے عام اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس سے دوسرے کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، سماج میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، تو پھر حکومت اور نظام کو بھی کچھ قانون سازی کے ذریعے سے اس کے نفاذ میں اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن قانون سازی بالکل آخری چیز ہے. اس کا نفاذ انسان خود اپنے کمٹمنٹ، عقیدہ اور یقین اور اس کا تصور کیا ہے اس زندگی کا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا کیا تعلق ہے، تو اس پر پورا اس کا انحصار زیادہ ہے. تو ابھی مختلف مذاہب اور تہذیبیں انسانی سماج اور اخلاقی رویوں پر آپ کے حساب سے مطلب کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ ابھی مختلف مذاہب ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، تو کس طرح ہمارے اخلاقیات پر ان کا اثر ہوتا ہے؟ یقیناً مذہب کا رول بڑا اہم ہے، اور جس مذہب میں جو بنیادیں ہیں اور جس مذہب میں جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ تو ایک ہی دین ہے، اور اب جو شکلیں پائی جاتی ہیں وہ شکلیں بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، یا انسانوں نے خود اپنے طور پر کچھ چیزیں بنا لی ہیں جس کو مذہب کا نام دیا گیا ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مذہب چاہے جتنے کمزور اور چاہے جتنی ان میں خامیاں ہوں، لیکن اخلاقی جو بنیادیں ہیں ان پر تمام مذاہب زور دیتے ہیں کہ سب کو اخلاق کی پابندی ہونی چاہیے، اور سماج میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، اور خواتین کو مردوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے. اس پر عام طور پر مذاہب میں اس میں کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں پایا جاتا، بعض چیزوں میں ہے اختلاف. لیکن جہاں تک تہذیبوں کا سوال ہے تو یہ مغربی تہذیب کی جو یلغار ہے اس وقت وہ ان سب کو متاثر کر رہی ہے. ہمارا ملک ایک مذہبی ملک ہونے کے باوجود، اور یہاں ایک مذہب کو ماننے والوں کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، چونکہ بڑی تعداد ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی ہیں جو مذہبی تو ہیں لیکن وہ پریکٹسنگ ریلیجیس نہیں ہے، ریلیجیسلی اس کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں، یا ان کا کمٹمنٹ اتنا کمزور ہے کہ جو دوسرے جو کلچر یا مغربی تہذیب جو ایک خاص ایجنڈا کے ساتھ بے حیائی کو اور عریانیت کو آگے بڑھاتی ہے، اس کے اثرات ہمارے ملک میں ضرور محسوس ہوتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود مذہب ایک طرح کا ڈیٹرنٹ کا کام کر رہا ہے کہ سماج کو غلط رخ پر جانے کی جو رفتار ہے اس کو روکنے میں ایک اہم رول آج بھی ادا کر سکتا ہے اپنی بہت ساری کمزوریوں کے باوجود. اور اسلام تو اس کی بنیاد تو اخلاقی پر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو ماننے والے اور اسلام پر پابندی اور عمل کرنے والے جو ہیں وہ ایک قسم کا معیار ہے. اور اس کو آج کی جو تہذیب اور مغربی تہذیب اس کو جو اسلام کو پریکٹس کرتا ہے اور ان ویلیوز کی اور مورالٹی پر پریکٹس کرتا ہے، اس کو کنزرویٹو اور فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ ہمارے سامنے، خاص طور سے اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے لیے کام کرنے والی تحریکوں کے لیے، کہ وہ دلائل کے ساتھ ان مغربی تہذیب کی جو کمزوریاں ہیں اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو ایکسپوز کریں، اور اس ملک کے سامنے ان اخلاقی بنیادوں کو بیان کریں جو اسلام میں تو بہت نمایاں طور پر اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں بھی ان کی تعلیمات موجود ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں آج دور حاضر کا انسان، اس بات پر ذرا بات کریں تو دور حاضر کا انسان جو ہے اپنے روحانی وجود کو، اخلاقی وجود کو، سماجی وجود کو اور نفسیاتی اور جذباتی وجود کو جو ہے وہ پیچھے ڈال چکا ہے، اور صرف اپنے علمی سطح کو بڑھا کر اور اپنے عقل کو استعمال کر رہا ہے، اور اپنے مادی وجود کو، اس کی پوری توجہ اس پر مرکوز ہے کہ اسی کے لطف کے لیے، اسی کے شہوات کے مطلب شہوت پرستی میں اور شکم پوری میں وہ اس طرح مگن ہو چکا ہے کہ یہ دوسرے تقاضے جو ہے پیچھے پڑ گئے ہیں، مطلب کمزور پڑ گئے ہیں.
تو اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کے بس ایک پہلو کو جو ہے توجہ اس کی مرکوز ہے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ جس وجہ سے یہ معاشرہ اس رخ پر گیا ہے وہ وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات اور رہنمائی کا جو سلسلہ ہے، اور اس سے وہ جتنا دور ہوتا گیا وہ انسان کے مقابلے میں وہ حیوانیت کی طرف زیادہ بڑھتا گیا. کیونکہ یہ جو پورا، اگر اس کائنات کا وجود اور انسان کا اس دنیا میں مقصد اور اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ اور اس کی زندگی کا مقصد، یہ سب چیزوں کا جو صحیح تصور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات میں ملتا ہے، تو اگر ان سے ہٹ کر جب لوگ راستہ اختیار کریں گے تو پھر وہ ایک مٹیریل جو وجود ہے یا مٹیریل ضرورتیں ہیں انسان کی، بس وہ وہیں تک محدود رہے گا. اور پھر اس پر مزید یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے ناواقفیت اور دوری اور ان پر عمل پیرا نہ ہونا، اور دوسرا یہ جو مغربی تہذیب کی جو یلغار ہے اس سے متاثر ہونا. تو یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے یہ اس رخ پر انسان جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور سے جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو اس طرح سمجھائیں کہ انسان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ طریقہ ہمارے رب نے ہر دور میں نبیوں کے ذریعے بتایا ہے، اور اس دور میں بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کو پیش کیا جانا چاہیے لوگوں کی کہ انسان کو انسان بننے کا، کیسا انسان اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید میں وہ نمونہ موجود ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی بات کہی گئی ہے قرآن میں، جو آیت آپ نے شروع میں پڑھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تو بہترین خوبیوں کے ساتھ بنایا، لیکن اس نے جو حیوانی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ اہمیت دی، اور وہ اس میں نیچے گرتا چلا گیا، اور جو اس کو بلندی پر لے جانے والی چیزیں ہیں اس کی اہمیت سامنے نہیں رہی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اسلام پر عمل کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو صحیح تصور ہے اس کائنات کا، انسان کی زندگی کا، وہ تصور لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں. تو یہی حیثیت اب ہم آج کے دور میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسانی جان کی قیمت، اس کی مال کی قیمت، اس کی عزت و آبرو کی قیمت، اس کی نسل تک جو ہے ابھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کا بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، اس کی اپنی مقام کو اور اپنی ڈگنیٹی کو جو ہے اس نے صحیح نہیں پہچانا ہے. تو ابھی آج جو ہے میڈیا کا بھی ایک اہم رول ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کے مثبت یا منفی اثرات جو بھی ہو رہے ہیں سماج پر، تو وہ اخلاقیات سے کیا انسان کو دور کر رہی ہے، یا پھر اس کے کچھ منفی اثرات ہیں تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے مثبت پہلوؤں کو لے کر؟ میڈیا تو ایک ذریعہ ہے، اور لیکن وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور کون لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور کن کا غلبہ ہے، اس پر انحصار ہے اس بات کا کہ اس کا استعمال صحیح چیز کے لیے ہوگا یا غلط چیز. آج میڈیا کا بڑا حصہ وہ ایک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو دنیا میں صرف یا تو دولت کمانا چاہتے ہیں، اور یا پھر کسی خاص ایجنڈا کے تحت وہ اپنے سیاسی یا دوسرے جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اس صورتحال میں میڈیا کا رول اس وقت برائی کو اور بد اخلاقی کو اور نفرتوں کو پھیلانے میں اس کا رول زیادہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اچھی چیزیں بھی میڈیا کے ذریعے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ طاقت اور قوت میں کمزور ہیں. لیکن وہ طاقت اور قوت میں کمزور ہونے کے باوجود چونکہ ان کے پاس حق بات ہے، ان کے پاس سچ بات ہے، اور وہ ایک اچھی چیز لوگوں کو دے رہے ہیں، تو وہ دلوں پہ اثر کرے گی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ جو میڈیا اپنے مقصد کو کھو رہا ہے اور ایک کسی کی غلامی میں کام کر رہا ہے، اس میڈیا کی آزادی ایک بڑا کام ہے کہ وہ میڈیا آزاد ہو اور وہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے،
اور جو ان ویلیوز کو آگے بڑھائیں اور کسی یا سرمایہ دارانہ یا مغربی تہذیب کا ایجنڈا یا کمیونل اور فاسزم کا ایجنڈا اس کو آگے نہ بڑھائے، اس کی کوشش ہمیں کرنی ہوگی۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جو میڈیا میدان میں ہے اور اچھی باتیں بڑھا رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور نئے لوگوں کو اس میدان میں آنا بھی چاہیے، اور اچھی چیزیں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ابھی آج کل اور جو ہے آزادی کا جو تصور ہے کہ بے لگام آزادی، بے روک ٹوک آزادی، یا پھر آزادی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کو بھی اگر پوری آزادی میسر آ جائے تو اس کے جو غلط نتائج ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ رولز، چاہے وہ کیمپس ہو، کالج ہو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو، وہاں پر ہر جگہ جو ہے رولز ہوتے ہی ہے، ٹریفک کے بھی رولز ہوتے ہیں، روڈ کے بھی رولز ہوتے ہیں، تو پابندیاں ہر جگہ ضروری ہے اس بات کو بھی۔ لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے اپنی انفرادی آزادی کے معاملے میں اتنا ایکسٹریم پر جا رہے ہیں کہ وہ سماج کا نقصان جو ہے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک گروپ جو ہے ان کا سرکل، فرینڈ سرکل بھی ہوتا ہے، تو یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے فرینڈ سرکل اپنے دوستوں کا زیادہ جو ہے والدین سے زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے، تو اس پر آپ کچھ اپنا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فرد، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، وہ جس ماحول میں زیادہ دیر رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کالج میں، یونیورسٹیز میں، یا اپنے دوستوں فرینڈس کے ساتھ، تو ان کے اثرات ان پر پڑیں گے، اور اگر ان میں اچھی چیزیں ہیں تو ان کے اثرات ان پر بھی پڑ سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو ماحول کا اور دوستوں کا اور جن لوگوں کے درمیان آج کی نوجوان نسل رہتی ہے، ان کا فرق یقیناً پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پڑتا ہے، لیکن چونکہ اب ایک نیگیٹو چیزوں کا ایک طوفان ہے، نیگیٹو چیزوں کا ایک سیلاب ہے، تو اس میں برائی کا جو اثر ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس پہلو پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ آپ جس دور میں ہم اس وقت موجود ہیں اس میں بچوں کو، نئی نسل کو سختی کے ساتھ یا اس کے ساتھ روکنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کو الٹرنیٹ دینا پڑے گا، آپ کو ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور ایک اچھی چیزیں جو پیور چیزیں ہیں، اخلاقی لحاظ سے بہترین چیزیں ہیں، وہ الٹرنیٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ یہ مت کیجئے تو کیا کیجئے، وہ آپ کو بتانا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہم پازیٹیو اور اچھی چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے نئی نسل کے لیے کچھ الٹرنیٹ چیزیں جو ان کے مزاج اور ان کی نیچر کے مطابق ہو، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لٹریچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میڈیا میں جو چیزیں آج کل آ رہی ہیں کہ جو شارٹ فلمز ہیں اور ڈاکیومنٹریز ہیں، ویڈیوز ہیں، تو غلط قسم کی چیزیں تو زیادہ پھیل رہی ہیں، لیکن اچھی چیزوں کو لانے کی کوشش کی جانی چاہیے، تو اس کے اثرات یقیناً پڑتے ہیں، اور اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بات ایک آپ نے اٹھائی ہے، آزادی کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی حد نہ ہو اس کی، کیونکہ اس میں جب انسان صرف اپنی آزادی کی فکر کرتا ہے اور دوسرے کے حقوق اور دوسرے کی ڈگنیٹی اور دوسرے کی آزادی کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر اس کو کیسے آپ آزادی کہیں گے؟ ایک آدمی کو یہ چھوٹ تو نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہے کہتا رہے، کسی کو گالی دے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کو ساتھ مار پیٹ کرے، اس کو آزادی نہیں کہیں گے، کیونکہ دوسروں کے حقوق جہاں ہیں، سماج کے اور لوگوں کے، ایک شخص کو اپنا رویہ طے کرنے کی آزادی ہے، اور لیکن ایک شخص کو یہ آزادی کیسے مل سکتی ہے کہ وہ خودکشی کر لے؟ خودکشی، اپنی جان کو ہلاک کرنے کی آزادی، اپنے آپ کو تباہ کر لینے کی آزادی، اور نشہ اور شراب اور ڈرگ ایڈکشن کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کرنے کی آزادی۔ کوئی بچہ سمجھ نہیں رہا ہے تو وہ بچہ اگر آگ سے کھیلنا چاہتا ہے یا کوئی ایسی چیز پکڑنا چاہتا ہے جو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، تو ماں باپ اس کی آزادی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آزادی میں خیر خواہی، اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں انسان پر بعض چیزوں میں لگائی ہیں کہ شراب حرام ہے اور سود حرام ہے اور نگاہوں کو نیچے رکھا جائے اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی جائے اور ایک ڈگنیٹی اور موڈیسٹی کو
پہننے میں، چلنے میں، بات کرنے میں، آپس میں ملنے جلنے میں اس کا پورا خیال رکھا جائے، تو یہ جو پابندیاں ہیں یہ خیر خواہی کی پابندی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ان حدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو کتنی بڑی تباہی سماج میں آ سکتی ہے۔ تو اس کو آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے کے بجائے اس کو واقعی اصل آزادی سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ اگر بچے سے کہتے ہیں کہ یہ مت کھائیے تو وہ اس میں محبت اور خیر خواہی کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ ایک پتنگ آسمان میں بلندی پہ جاتی ہے تو وہ بلندی کو حاصل کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ڈور ہوتی ہے اور وہ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب تک وہ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تب تک وہ پتنگ بھی محفوظ ہے، اس کی منزل بھی محفوظ ہے اور بلندیوں پہ بھی جا سکتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ ڈور اور اس کو کنٹرول کرنے والا شخص جو ہے پتنگ کی آزادی کو متاثر کر رہا ہے، تو ڈور ٹوٹنے کے بعد پتنگ کا کیا حال ہو سکتا ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ تو بالکل یہی حال انسان کا، انسانی سماج کا ہے کہ اگر وہ پابندیاں جو ہمارے رب نے جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے اپنے بارے میں، ان چیزوں کی حدود اس نے مقرر کر دی اور کہا کہ حدود کو توڑنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب نہ جائیے، حدود کے قریب نہ جائیے تاکہ وہ چیزیں پیدا ہو۔ تو یہ بہت ضروری، مثلاً آج یہ جو مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے یہ جو طرح طرح کی وبا کہ شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں یا دوستی کے نئے نئے انداز پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ ساتھ رہیں مگر ذمہ داری نہ رہے، خاندان جو ہیں وہ نہ بنے، تو یہ سب چیزیں، خاندان کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیمولش ہو رہا ہے۔ عورت کی وومن ہوڈ جو ہے، عورت کی جو نسوانیت ہے، اس کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب آزادی کے نام پر اور امپاورمنٹ کے نام پر ہو رہا ہے کہ عورت کی عزت تو کی جائے گی، لیکن وہ عورت کی عزت عورت کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ مردوں جیسے کام کرے گی تو اس کی عزت زیادہ ہوگی، وہ مردوں جیسے جاب لے گی یا مردوں جیسی ذمہ داریاں ادا کرے گی تب اس کو عزت ملے گی۔ تو یہ تو ایک عورت کی ڈگنیٹی کو ایک طرح سے انڈرمائن کرنے کی بات ہے۔ ویمن کو اس کی خاتون کو اس خاتون کی حیثیت میں عزت ملنی چاہیے، اور اس کی وومن ہوڈ جو ہے وہ اس کی نسوانیت جو ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ہو اور اس وومن ہوڈ کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے۔ تو آج کے دور کے جو فتنے ہیں اس میں ہمارا خاندان کا جو نظام ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، وہ حملوں کی زد میں ہے، اور عورت کی نسوانیت اور وومن ہوڈ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور ایک مدر کی جو حیثیت ہوتی ہے اور مدر کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بھی کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ عورت ایک اتنا بڑا کارنامہ اور اتنی بڑی خدمت انسانیت کی انجام دیتی ہے، نئی نسل کو لانے کی، اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے، لیکن آج کا جو مغربی سماج اور سرمایہ دارانہ نظام اس کو حیثیت نہیں سمجھتا، یا اس کی کوئی ویلیو اس کو نہیں دینا چاہتا۔ ویلیو ہے کہ وہ سیلری کتنی لیتی ہے، ویلیو ہے کہ وہ کمپنی میں کیا کام کرتی ہے۔ تو یہ جو اس کی بنیادی چیزوں کو جو اس مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام کے اثرات نے جو کمزور کیا ہے، اس سے بڑے فتنے اور سماج میں بڑا فساد جو بڑھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس مہم میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، کیا جا رہا ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے لوگوں میں بیداری آئے گی انشاءاللہ۔ یہ گفتگو کا اگلا سلسلہ یہی تھا ہمارا کہ ہم مطلب جو ہے ایک گھروں کے اندر کا ماحول جو ہے اس معاملے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اور یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے، اب آج کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کمپٹیٹر ہے مرد کے مقابلے میں۔ ابھی کمپٹیشن کی فضا کو ہموار کیا جا رہا ہے، کوآپریشن کی فضا کو نہیں۔ تو وہ سمجھتی ہے اور یہ کہتی ہے، آج لڑکیاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو شوہر نہیں چاہیے، ہم کو جاب چاہیے، ہم کمانے کے قابل رہے تو بس ہے، ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہتے۔ تو اس فضا کو ہم کس طرح جو ہے ذرا سا مطلب مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا رجحان ہے، اور یہ رجحان نیچر کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مرد و خواتین کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں بنایا ہے، ایک دوسرے کا کمپیٹیٹر اور ایک دوسرے کا حریف نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک دوسرے
کا کمپلیمنٹ بنایا ہے، ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے. ایک دوسرے کی مدد کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ مل کر کام کیے بغیر وہ سماج میں کوئی بہت کریٹیو چیز نہیں لا سکتے. دونوں کا ساتھ چلنا، دونوں کا مل کر کام کرنا اور ایک دوسرے کو سہارا دینا اور ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنا، دونوں ملنے کے بعد وہ کمیاں پوری ہوتی ہیں. تو اگر یہ جو مغربی تہذیب نے اور سرمایہ دارانہ نظام نے جس طرح سے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ ایکولیٹی کے نام پر ایک طرح سے سملیرٹی کو تھوپا جا رہا ہے، یعنی ایکول ہونا الگ چیز ہے کہ برابر حق ہو ان کے، لیکن عورتیں مردوں جیسی نظر آئیں یا مردوں جیسے کام کریں، یہ تو انصاف اور جسٹس نہیں ہے. تو یہ جو چیز آئی ہے اور عورت کو اور مرد کو ایک دوسرے کا مخالف اور کمپٹیٹر جو بنایا جا رہا ہے، اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں وہ، اور اسی دونوں کے مل کر کام کرنے ہی سے دنیا میں پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ جو اسلام کا نظریہ ہے اس کو بھی اس موقع پر پیش کیا جانا چاہیے. ایسے کون سے اصول اور احکام لا سکتے ہیں جن کے بنیاد پر جو ہے ہمیں ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں فرد کی بھی جامع ارتقاء ہو اور سماج بھی جو ہے سکون کا گہوارہ بن جائے؟ تو ایسے کون سے احکام ہم جو ہے نافذ اصول ہیں جو اس معاملے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ دراصل اسلام کا جو نظام ہے وہ پورا اسی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ انسان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانوں کی صلاحیت اور قوت اور کمزوریوں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہمارے لیے مرتب کیا ہے، اور اس نظام کا نام اسلام ہے، اور اس کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا ہے. اب اس کو آج کے کانٹیکسٹ میں اور آج کے حالات میں ان کو کیسے نافذ کیا جائے اور کیسے حالات کے مطابق جو ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اس نئے دور کی جو چیلنجز آ رہے ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں صحیح بات لوگوں کو بتائی جائے اور ایک شعور میں بیداری لانے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو آج کے دور میں لوگوں کو ایک ایسے انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت بنا کر ہم پیش کریں. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں الٹرنیٹ آج کے دور میں دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارا نوجوان، ہماری نئی نسل جہاں غلط رخ پر جا رہی ہے اس کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اس سے بہتر الٹرنیٹ آپ دیں. جن چیزوں پہ اس کا زیادہ وقت گزر رہا ہے آپ ایسی چیزیں لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ کریٹیو چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو تو خاص طور سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دین ہے اور آخری جو شکل ہے دین کی مکمل وہ ان کے پاس موجود ہے، ایک نمونہ موجود ہے. تو اس کو لوگوں کے سامنے اپنے انفرادی اور اجتماعی عمل سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور مسلمان خود بھی مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کے ادارے، ان کی مساجد اور ان سب میں وہ اخلاقی پہلو نمایاں ہونے چاہیے، اور آج کے دور کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو لایا جانا چاہیے. ان میں وہ تمام جو خوبیاں اور خوبصورتی ہو سکتی ہے اسلام میں ان کی، اس کے ساتھ ان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اٹریکٹیو بھی بنے. اور ضرورت تو ہے ہی اس کی، اچھی چیز کو بھی اگر آپ صحیح انداز میں نہیں پیش کریں گے تو وہ لوگوں کو اپیل نہیں کرے گی. تو اس لیے مسلمانوں کے سامنے یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو نمونہ بنائیں اور دوسروں کے سامنے اس نمونے کو پیش کریں، اور جو آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان کو ایکسپوز کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حل پیش کیا ہے، زندگی کا جو راستہ بتایا ہے، اس کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ کا شکر ہے. اسی کے ساتھ ہمارا انٹرویو جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. شکریہ. جزاک اللہ.